کا جو ہمارا سلسلہ ہے ماہ رمضان میں نشست جو چل رہی ہے، آج ہم نبوت کے بعد جو سلسلہ امامت ہے جس کا شیعہ حضرات اور شیعہ ناجدی جو ہیں اس کے قائل ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ اصول دین میں چوتھے نمبر پہ توحید عدل نبوت کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ امامت ہے۔ شیعہ امامیہ جو ہے ان کے نزدیک جس طرح نبوت منصب الہی ہے، اسی طرح جو امامت ہے وہ بھی منصب الہی ہے۔ منصب الہی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمام انبیاء 1,24,000 جو انبیاء اور پیغمبر آئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح امامت کا جو سلسلہ ہے اور 12 امام اس دنیا میں آئے ہیں، جن میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور آخری حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام صلوات پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد محمد، جن میں سے پہلے جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام اور آخری جو امام ہیں جو اس وقت غائب ہیں اور غیبت میں ہیں، امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو جس طرح سلسلہ نبوت اللہ کی طرف سے ہے، منصب عہدہ، منصب کے معنی ہوتا ہے عہدہ، تو جس طرح انبیاء اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نبوت والا عہدہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہے نبوت کا عہدہ عطا کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلسلہ نبوت جب ختم ہوا تو اس کائنات عالم کا آگے نظام چلانے کے لیے خالق کائنات نے اپنا سلسلہ امامت شروع کیا سلسلہ نبوت کے بعد، جن میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام ہیں جن کو اپنا وصی قرار دیا۔ تو اسی طرح جس طرح نبوت عہدہ الہی ہے، اسی طرح امامت بھی عہدہ الہی ہے۔ تو شیعہ امامیہ کے نزدیک امامت بھی نبوت کی طرح منصب الہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبوت اور رسالت کے جلیل القدر عہدہ سے فائز کرتا ہے، ان کو اس عہدہ پہ ان کو منتخب کرتا ہے۔ اسی طرح امامت کا معاملہ بھی کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ کوئی خود امام بنائے، بلکہ یہ بھی سلسلہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، خالق لم یزل جسے چاہے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ان کو سلسلہ امامت کے لیے محفوظ فرماتا ہے۔ جس طرح تمام انبیاء دین اسلام کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس کی شریعت کی تبلیغ اور تکمیل کے لیے آئے ہیں، اسی طرح تمام معصومین علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہے۔ امام بھی جو ہے اس میں خصوصیات انبیاء والی ہیں، جیسے کہ نبی اگر معصوم ہوتا ہے، نبی جیسا کہ معصوم ہوتا ہے، یعنی ان سے اپنی زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اسی طرح امام بھی معصوم ہوتا ہے، امام سے بھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ علوم میں، صفات میں، مکارم اخلاق میں، ہر لحاظ سے وہ لوگوں کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، زمانے کے اوپر وہ برتری اور فوقیت رکھتے ہیں، کیونکہ مقصد امامت یہی ہے کہ انسانی دنیا کو منزل کمال تک پہنچانا۔ امامیہ فرقہ جو ہے اس کے نزدیک امامت وہ منصب الہی ہے جو نبوت کی طرح پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت خلق کے لیے عطا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مولا علی علیہ السلام کا سلسلہ ولایت ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کی امامت کا، آپ کے وصی ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ تو جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ میں جو ہے وہ آیت آپ جا کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جس میں خم غدیر کے موقع پہ حجت الوداع کا جو موقع تھا اس پہ اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔
اے رسول جو حکم تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو تم نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ 63 سالہ نبی پاک کی زندگی ہے، یہ پہلا موقع ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے، یعنی یہ سلسلہ امامت اور امامت کا جو عہدہ ہے اس کو سمجھنا اتنا ضروری تھا، اس کا اعلان اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ جو امامت کا سلسلہ ہے اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہ کیا اور امامت کا اعلان اور اپنے وسیع ہونے کا اعلان نہ کیا، تو ایسے سمجھنا کہ پوری زندگی میں تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حجت الوداع کے موقع پر پھر جب آخری حج ادا کر کے نبی واپس آئے، ام غدیر کا جو میدان تھا وہاں پہ سارے اصحاب اکٹھے ہوئے، دھوپ کی شدت تھی، گرمی کی حدت اور تپش تھی اور سختی تھی، تو لوگوں کو جمع کر کے اعلان کا ممبر بنا کے تو پہلے رسول نے لوگوں سے عہد لیا، الستو اولیٰ بکم من انفسکم، کہ اے لوگو کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بالکل حق اور بجا فرما رہے ہیں، بے شک آپ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اگر میں یہ رکھتا ہوں تو پھر فلانوں کے ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو بلا کے مولا علی علیہ السلام کا دائیں ہاتھ بلند کر کے رسالت مآب نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، علی حاکم ہے، علی مولا ہے۔ تو اس میں کافی کتب ہیں، تفسیر در منصور میں ہے، تفسیر کبیر ہے، کے علاوہ اور کافی جو ہے کتب میں یہ مل جاتا ہے۔ اور جب یہ اعلان ولایت اور اعلان علی ولی اللہ جب رسالت مآب نے کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کے جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے کہ جس وقت جناب رسول خدا نے حضرت علی کو غدیر خم میں ولی عہد مقرر کیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا، تو یہ آیت کریمہ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو آیت ہے یہ غدیر خم کے موقع پہ آئی ہے کہ اے رسول آج میں نے تمہارے دین کو کامل اور اکمل کر دیا۔ تمام انبیاء آتے رہے 1,24,000، تو دین کامل اور مکمل نہیں ہوا، دین کامل اس وقت ہوا ہے جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا۔ تو اس وقت جب جبریل یہ وحی لے کے آئے اور رسالت مآب نے فرما دیا تو سب حاضرین نے اس وقت مبارکیں دیں۔ اس موقع پر حضرت عمر جو صحابی ہیں رحمۃ اللہ کے، ان کی مبارکبادی جو ہے وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، وہ آپ کو مشہور کتب میں مل جائے گا کہ بخن بخن لکا یبن علی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنۃ، کہ مبارک ہو، مبارک ہے آپ کو اے فرزند ابو طالب، آج آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو، حاکم ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دربار رسالت کے ایک بڑے محترم شاعر تھے حسان بن ثابت، انہوں نے امام علیہ السلام کی مدحت میں اور مولا کی ثنا میں جو ہے وہ پھر مبارکباد دی اور آپ کی مدد سرائی میں کچھ اشعار پڑھے ہیں، وہ بھی جو ہے روزے کی کتابیں جو ہیں آگے ان کے اوپر ان میں لکھے ہوئے ہیں۔ بس پیغمبر خدا نے فرمایا اے علی اٹھو، میں نے تمہیں اپنے بعد امام اور ہادی پسند کیا ہے۔ تو ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ حکم رسول سمجھ کے پڑھتے ہیں، کسی کی ضد میں یا نام میں آ کے نہیں پڑھتے، چونکہ رسالت مآب نے ام غدیر پہ مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے جس طرح عہدہ نبوت اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح عہدہ امامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس عہدے کا باقاعدہ اپنے بعد اپنے وسیع کا اعلان رسالت مآب اپنی زندگی میں حجت
رب العزت کا اتنا یاد رکھیں کہ سخت اور تاکیدی جو حکم ہے نا، لوگوں کے شر سے بچانے کا وعدہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے شر سے میں اللہ تمہیں بچاؤں گا، علی کی ولایت کا اعلان کرے۔ تو یہ فقط اور فقط جو ہے کس موقع پہ ہوا؟ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ خداوند عالم کا اس پر اکمال دین، اتمام نعمت، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل اور اکمل کر دیا ہے، اور جو اپنی نعمت تھی وہ تم پر تمام کر دیا۔ یہ سب کچھ ہمارے امام اول مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا جو ہے وہ اعلان کرنے کے لیے تھا۔ پھر تمام جو حاضرین تھے انہوں نے مبارکبادیاں دی، اور عرب کے جو فصحاء اور بلاغاء اس میں تھے، جو شاعر تھے، انہوں نے مولا علیہ السلام ان میں مشہور جو ہیں وہ دربار رسالت کے ایک شاعر ہیں حسان بن ثابت، انہوں نے منصوص من اللہ و رسول امام کو مبارکباد دینا شروع کر دی، اور انہوں نے پھر ان کی مدد میں کافی اشعار پڑھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیغمبر خدا نے اپنی بعثت کے پہلے ہی دن دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، وہاں امیر المومنین کی خلافت و وصایت اور وزارت کا اعلان بھی کیا۔ فرمایا انت اخی و وزیری و وسیع و وارثی و خلیفتی من بعدی، اے علی آپ میرے بھائی، میرے وزیر، میرے وسیع، میرے وارث اور میرے بعد میرے خلیفہ ہیں۔ یہ رسالت مآب میں جو ہے کہ اپنی زندگی میں دعوت ذوالعشیرہ کا ایک لمبا واقعہ ہے، فہرست ہے، کتابوں میں مل جائے گی، کہ جو دین اسلام کے لیے جو قربانیاں تھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، ان میں سے ایک دعوت ذوالعشیرہ ہے کہ لوگوں کا کھانا بنایا جاتا تھا، پھر لوگ جو ہے وہ سرکار ابو طالب کے گھر میں اکٹھے ہوتے تھے، پہلے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اس کے بعد دعوت تبلیغ کے لیے رسالت مآب کھڑے ہوتے تھے، اور اپنا جو بھی رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر جو وحی ہوتی تھی، یہ جو کلام کا حکم ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ سامنے خطاب کرتے تھے۔ تو شروع دن سے جو قربانیاں ہیں وہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی روز روشن کی طرح عیاں ہیں دنیا کے اوپر، کہ سب سے زیادہ قربانیاں دین محمد مصطفیٰ اور دین خدا کے لیے جو سب سے زیادہ قربانیاں ہیں وہ مولا علی علیہ السلام، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان